نام مجھے ذہن میں آ گیا, اس کا نام تھا امریکن سائیکالوجسٹ ڈاکٹر کیرل ڈویک. ڈاکٹر کیرل ڈویک وہ اپنی کتاب مائنڈ سیٹ میں لکھتی ہے کہ the children who are allowed to ask questions tend to develop stronger neural pathways in the prefrontal cortex. یعنی کہ بچے کا سوال کرنا یہ اسے انڈیپینڈنٹ لرنر بناتا ہے, یعنی کہ اسے افکار اسے آزادی افکار کا معنی سمجھاتا ہے. یعنی کہ بچے کا سوال کرنا یہ اسے سمجھاتا ہے کہ آزادی افکار کسے کہتے ہیں. امریکن کے ایک بہترین ایک سائیکالوجسٹ ہے, میں انہیں سننا ہمیشہ پسند کرتا ہوں, اور ان کی ایک کتاب ہے میں اسے ریکمینڈ کرنا یہاں پہ پسند کروں گا, مائنڈ سیٹ دا نیو سائیکالوجی آف سیکسس, ڈاکٹر کارل ڈویک. وہ فرماتی ہے کہ چلڈرن ہو آر الاؤڈ ٹو آسک کوشچنس ڈیولپ اسٹرانگ, وہ جو ہے they tend to develop stronger neural pathways in the prefrontal cortex. یعنی کہ بچے کا سوال کرنا یہ اسے انڈیپینڈنٹ لرنر بناتا ہے. Scientists measured the electrical activity from the brain as students confronted an error. On the left, you see the fixed mindset students. There's hardly any activity. They run from the error. They don't engage with it. But on the right, you have the students with the growth mindset, the idea that abilities can be developed. They engage deeply. Their brain is on fire with yet. They engage deeply. They process the error. They learn from it and they correct it. اور اسی طرح اور ایک میری ایک پسندیدہ پروفیسر ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے, ان کا نام ہے ایمی ایڈمنسن. وہ بھی اپنے ایک لیکچر میں فرماتی ہیں, Psychologically safe workplaces are ones in which people are willing to engage in conflict. They're willing to debate. They're willing to disagree. They're exciting places to work, but not easy, right? But I think engaging and worthwhile. The permission to ask a question is a sign of psychologically safe environment, a necessity for the brain development. یعنی کہ جب آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ اسے سائیکولوجیکل سیفٹی حاصل ہے. اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال نہیں کرتا ہے, میں آپ والدین سے مخاطب ہوں, اگر آپ کے بچے آپ سے سوال نہیں کرتے, اور ٹیچر حضرات سے بھی میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ کے بچے آپ سے سوال نہیں کرتے تو یہ سمجھ لینا کہ انہیں سائیکولوجیکل سیفٹی حاصل نہیں ہے. سائیکولوجیکل سیفٹی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں اتنا قابل بنائے, آپ انہیں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ قابل بنائے کہ وہ جو ہے اپنے اساتذہ سے سوال کر سکے. اور میں ہمیشہ اپنے درس ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ سر, سوال کا جواب دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی سوال دے دیا تو میرے ذہن میں کوئی جواب آ گیا تو ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف سلیبس آپ کوشچن کرتے ہیں تو یہ میں سمجھوں گا کہ یہ سائیکولوجیکل سیفٹی کی علامت ہے. آپ کا بچہ اگر سوال کرتا ہے تو اسے سائیکولوجیکل سیفٹی حاصل ہے. اور یہی ایک بہترین پروفیسر ہے ہارورڈ کے, ایمی ایڈمنسن. میں چاہتا ہوں آپ بھی اسے جو ہے وہ سنا کریں. وہ فرماتی ہے دی پرمیشن ٹو آسک کوشچن از اے سائن آف سائیکولوجیکلی سیف انوائرمنٹ اینڈ نیسیسٹی فار دا برین ڈیولپمنٹ. یعنی کہ اگر بچہ ٹیچر سے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب اسے سائیکولوجیکل سیفٹی حاصل ہے. تو آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ انکریج کریں, انہیں جو ہے وہ دعوت دے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اساتذہ سے, اپنے پیرنٹس سے سوال کرے. اور ہر ایک مسجد میں سوال اور جواب کا سیشن ہونا چاہیے, ہماری مساجد میں ہونا چاہیے, ہماری مدارس میں ہونا چاہیے, اور ہمارے جتنے بھی اسکولس ہیں وہاں پہ جو ہے وہ سوال اور جواب کا ایک سیشن ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم جتنے بھی ہم ریفرنس دیتے ہیں نا, سائیکولوجیکل ریفرنس دیتے ہیں یا نیورولوجیکل ریفرنس دیتے ہیں, تو سر یہ کافیڈ ہے, یہ ہمارے کوئی اپنی ریفرنس نہیں ہے, یہ کوئی میری اپنی ذاتی ریسرچ نہیں ہے. چونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی بکس ہیں وہ ساری کے سارے کافیڈ ہے فرام ویسٹ. ہم نے ویسٹ سے جو ہے وہ کاپی کر کے اپنے بچوں کو پیش کیا. آج تک ہمارے, اور آپ کہتے رہتے کہ سر ہمارے یہاں مدارس میں بچے جو ہے وہ اندھے مقلد ہے. میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, وہ تو اپنے سلف و صالحین کی جو ہے وہ تقلید کرتے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں سب سے بڑے مقلد آپ کے یہاں ہے, جنہیں ابھی تک سیکولرزم جنہیں ابھی تک سیکولرزم سمجھ میں نہیں آئی, یمن ونتا سیکولرزم سمجھ آ, یمن ونتا سوشلزم سمجھ آ, جو ابھی تک افکار باطلہ پر رد نہیں کر سکے, جو ابھی تک جو ہے وہ, جنہیں ابھی تک کارل مارکس سمجھ میں نہیں آیا, جنہیں ابھی تک لینن سمجھ میں نہیں آیا. تو
سب سے بڑے اندھے مقلد تو آپ کے یہاں ہے. ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے, وہ تو سلف و صالحین کی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں. وہ تو جو ہے وہ تو اپنے ہیرو خالد بن ولید کو سمجھتے ہیں. وہ تو اپنا ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں. وہ تو اپنے ہیرو مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتے ہیں. وہ تو اپنا ہیرو مولانا سید حسین احمد مدنی کو سمجھتے ہیں. آپ کی نہیں اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. آپ جن لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں در حقیقت میں وہ افکار باطلہ کے پیداوار ہے, اور انفارچونیٹلی آپ ان کے افکار کا ابھی تک رد نہیں کر سکے. سو یہ کہنا کہ فلاں اسکول میں فلاں مدرسے میں جو ہے وہ اندھے مقلد ہے, تو یہ دعویٰ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا تھا, کیا نہیں کیا تھا. آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے لیومینیس بنائیں. سر آپ جب لیومینیس بنیں گے نا, باقی جتنے بھی نان لیومینیس آبجیکٹس ہیں وہ آپ سے روشنی اخذ کریں گے. جب آپ خود لیومینیس نہیں ہیں, جب آپ خود ابھی تک روشنی سے نہ محروم ہے, تو آپ کیسے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ روشنی کی کرنیں عطا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ آپ خود ابھی نان لیومینیس ہیں. سو اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس بات پر ابھارے کہ سر آپ سوال کریں. میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس دیا ہے کہ سر میرے پاس جب بھی آؤ گے کوئی سوال. But the thing that I find most striking is the enormous, remarkable capability of virtually every small child for learning. They start out eager, intellectually wide-eyed, asking extremely clever questions about the world, and then something happens, by and large, to discourage them. And I think it's a tremendous waste of natural resources.